رسول اللہ کے غلاموں کی تلاش میں ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے، یہی نسبت ہے کہ جس کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ نسبت ہے جس نسبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس امت پر کوئی عمومی عذاب نازل فرمائیں گے۔ پہلی امتوں میں ہم دیکھیں کہ بڑی بڑی نافرمانیاں امتوں نے جب کی تو اللہ کا قہر آیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا، سب کو تابارہ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس امت میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گناہ یہ امت کر رہی ہے کہ زمین بھی چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے اللہ اب تو برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اجازت دے پھٹ کر کے ان کو نگل جاؤں۔ آسمان بھی کہتا ہے ربا اجازت دے میں آگ برسا دو ان پر اور ان کو ختم کر دو، لیکن ہمارے اور آپ کی نسبت گنبد خضرا کے مکی سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین اور آسمان تھم جاؤ، یہ میرے محبوب کی امت ہے، آج نہیں تو کل یہ توبہ کرے گی، میں ان کے ایک توبہ کلمے کی بنیاد پر زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروں۔ یہ وہ نسبت ہے جس نسبت کی بنیاد پر آج اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے بہت بڑی نسبت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، تمام امتوں کا سردار اس امت کو بنایا ہے۔ کوئی امت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ کا نام لیوا اس میں نہ چلا جائے۔ تو اللہ نے بہت بڑی نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نسبت کی بنیاد پر اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ جس آدمی کی نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کی زندگی کا مختصر سا دورانیہ ہمیں عطا فرمایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری مختصر سی زندگی لامحدود زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس غفلت کی زندگی میں اگر ہم غفلت میں جیتے رہے اور بغیر تیاری کے ہم چلے جائیں گے تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہمیں سامنا کرنا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہاں ہمیں جو ہے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں نہ کہہ دیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسا بھی موقع آئے گا کہ میں حوض کوثر پر پانی پلا رہا ہوں گا، اپنے غلاموں کو اور اپنے جانثاروں کو اپنے حوض جام سے اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہا ہوں گا۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے بڑے جو ہے دیندار ہوں گے، شکل کے اعتبار سے بڑے اچھے نظر آئیں گے، میں دور سے آتا ہوا ان کو دیکھوں گا، کہوں گا آنے دو یہ میری امت میں سے ہیں، یہ میرے ہی آنے دو۔ جب قریب آئیں گے اور مجھ سے کہا جائے گا کہ محمد رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی دنیا میں پردہ فرمانے کے بعد اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں کی تھی اور اللہ کے حقوق کو توڑا تھا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی کی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فرمائیں گے سحقاً سحقاً ان کو دور لے جا مجھ سے، میں ان کو پانی نہیں پلاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے ان کو جام نہیں پلاتا ہوں، دور لے جاؤ ان کو، میں تو ان کو دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت مختصر زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو ہم لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں اور لمبی لمبی ہم اپنی جو ہے خواہشیں اور تمنائیں رکھتے ہیں، لیکن زندگی ایک پانی کا بلبلا ہے، ایک جو ہے راستے میں گری ہوئی ایک برف کی ڈلی کی مانند ہے کہ گزر جائے گی۔ جس طریقے سے ایک برف کی سلی ہوتی ہے اور برف کا گولا ہوتا ہے، آپ اس کو کہیں بھی رکھو گے وہ خرچ ہو جائے گا، اس کا کام پگھلنا ہے وہ پگھل جائے گا۔ اگر اس برف کی ڈلی سے آپ شربت بنا کر کے پی لو گے آپ کے پیٹ اور کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائے گی، اگر اس میں نہیں بناؤ گے تو وہ جو گل کر کے نالی میں بہ جائے گی، گندگی میں بہ جائے گی اور جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی کی مثال ہے۔ اس کو اگر اللہ والے کاموں میں خرچ کریں گے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں خرچ کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق خرچ کریں گے، یہ زندگی ہماری کامیاب بن جائے گی، آخرت بھی ہماری کامیاب بن جائے گی، دنیا بھی کامیاب بن جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر اس زندگی کو ہم نے اللہ کی نافرمانیوں میں اور اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے اور جو ہے اپنی اس بہترین جوانی کو اگر اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دی تو یاد رکھیے یہ زندگی ہماری ویسے بھی خرچ ہو جائے گی اور اس زندگی جو ہے دینداری میں بھی خرچ ہو جائے گی، لیکن دینداری
بھی زندگی خرچ ہوتی ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مقدر بناتی ہے. جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوتی ہے وہ یہاں بھی رسوائی کا سبب بنتی ہے اور قیامت کے دن بھی رسوائی کا سبب بنتی ہے. اس لیے جو ہے یہ مختصر زندگی ہے. انسان کیا سوچتا ہے اور جو ہے اپنے جسم پر اور اپنے جسم کی طاقت پر غرور کرتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ آدمی کا جسم کیا ہے کہ ایک مٹی کا نشان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں. ایک مٹی کی عمارت, ایک مٹی کا نشان, خون کا گارا بنایا اور ہڈیاں اس میں اینٹ کی طرح اللہ نے ہڈیوں کو رکھا ہے. چند خیالی سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. اور جب موت کی پرزور آندھی آ کر اس سے ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. تو یہ زندگی ہے, بہت مختصر زندگی ہے. ہم دیکھیں کتنے نوجوان ہمارے ساتھ تھے, کتنے بڑوں کے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں. جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت, کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. روزانہ گزرتے ہیں ہم قبرستان کے پیچھے سے. شاعر کہتا ہے پاس سے گزر جاتے ہو, جا اندر جا کے دیکھ تو صحیح کیسے فلاں قسم والے سو رہے ہیں, کیسے کیسے بادشاہ تھے جو اس دنیا میں آئے جو یوں کہتے تھے کہ اب اس دنیا پر ہماری حکومت چلے گی. بس من اشد منا قوہ, ہم سے بڑا طاقتور کون ہے اس دنیا کے. ہر جو ہے خشک اور تر کے مالک تو ہمیں, کون ہمیں جو ہے بلا سکتا ہے, کون ہماری حکومت گرا سکتا ہے. بڑے بڑے قلعے بنائے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی, بڑی بڑی حکومت کر کے دنیا سے چلے گئے. لیکن جب موت کا وقت آیا تو موت نے ایک جھٹکے میں ان کی ساری زندگی کو ختم کر دیا اور ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں دیا. یہ زندگی گزر جائے گی. جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت, کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ پھر کسی شاہ کی تربت اور پوچھ اس سے کہ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. کل تک جو سجا تھا تیرے سر پر وہ تاج کہاں ہے, ایک کاشائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. چل جائیں گے, ہمیں بھی جانا ہے, ہمارے باپ دادا بھی چلے گئے, دنیا میں اچھے اچھے آئے تھے وہ بھی چلے گئے. اس دنیا کے شرق اور غرب پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی آئے تھے. ایک مسلم بادشاہ بھی ذوالقرنین گزرا ہے, اس نے ساری دنیا پر حکومت کی تھی. لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وصیت کرتا ہے اور وصیت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن ایک میری وصیت ہے, جب مجھے کفن دیا جائے گا تو میرے کفن کو, میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھا جائے. لوگوں نے کہا کہ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہو, مسلمان کے ہاتھ تو کفن کے اندر ہوتے ہیں. اس نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں دنیا سے جا رہا ہوں, دنیا والوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کتنی بھی دنیا کما لو, ذوالقرنین شرق اور غرب کا بادشاہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے. لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے, ساتھ کچھ نہیں جائے گا, صرف اعمال ساتھ جائیں گے. اچھے کرو گے یا برے کرو گے, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرہ برابر بھی تم دنیا میں نیکی کرو گے اس کو بھی قیامت کے دن تمہارا حساب دیا جائے گا, اور ایک ذرہ برابر برائی کرو گے اس کا بھی تمہیں اس کی بھی جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے. اس لیے یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے. اس زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو ہم جو ہے سوچ سمجھ کر کے گزاریں. اگر غفلت میں چلے جائیں گے اور غفلت کی زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے, اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر دنیا میں عزتیں اور رفعتیں چاہتے ہو تو دنیا میں عزتیں نہیں ملے گی. نہ مال میں اللہ نے عزت رکھی ہے, نہ حکومت میں اللہ نے عزت رکھی ہے. اللہ نے اگر عزت رکھی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں رکھی ہے. ہم دیکھیں صحابہ کرام کی جماعت کو, کون تھے صحابہ؟ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ مشرکین مکہ کے نام سے جانے جاتے تھے, اور دنیا کی ہر برائی, کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس معاشرے میں نہیں ہوتا تھا. ایسے لوگ درندہ صفت انسان تھے کہ اپنی معصوم لخت جگر کو زندہ زمین میں دفن کرنا وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھا کرتے تھے. ہر گناہ ہوتا تھا. قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں بھی ان پر حکومتیں کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے, تو اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی, اللہ نے وہ رفعتیں عطا فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ نے کے رسول نے فرمایا میرے ادنا سے صحابی کی بھی تم اتباع کرو گے, اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے. اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے. یاد رکھیے آج کے ہمارے نوجوان جو ہے دین کو چھوڑ کر
کے جو ہے دنیا داروں میں اور مغربی تہذیب میں عزت کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے۔ ہم دیکھیں جس نے بھی دین کو مضبوطی سے پکڑا ہے اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ نے جو عزتیں دین میں رکھی ہیں، جو اللہ نے عزتیں شریعت محمدیہ کو مضبوطی سے تھامنے میں رکھی ہیں، اللہ نے دنیا کی کسی طاقت میں اور دنیا کی کسی حکومت میں اللہ نے وہ عزت نہیں رکھی ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی عزت دین سے ہے اور دین ہی میں ہمیں اور آپ کو عزت ملے گی۔ اس لیے اپنی اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکامات پر لائیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ آج ہم دیکھیں ہم نے مسجدوں تو بڑی عالیشان بنا دی، مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپیتا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں ہم نے بڑی عالیشان بنا دی، اس میں ہم نے بہترین جو ہے ٹائلز لگا دی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ ہماری مسجدیں جو ہمیں خوبصورت نظر آتی ہیں، ہم ان کو اور خوبصورت بنانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جمعے کے علاوہ آپ یہاں آ کر کے دیکھیں گے کہ مسجدوں میں ریت اٹھی پڑی ہے۔ مسجدیں جو ہے ریت اٹھی پڑی ہے، ان کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں۔ ان مسجدوں کی خوبصورتی نہ بہترین میناروں میں ہے، نہ اس کی جو ہے خوبصورتی بہترین جو ہے ٹائلز میں رکھی ہے، نہ جو ہے قسم قسم کے رنگ برنگے جو ہے رنگوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس مسجد کو اللہ نے اگر عزت دی ہے، اس مسجد کا مقام اگر بڑھانا ہے تو اس مسجد کو 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ آبادی کیجیے۔ ہم دیکھیں نبی کریم علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے جو سب سے پہلا کام کیا ہے، آپ نے سب سے پہلا قیام مقام قباء کا کیا اور آپ نے وہاں آ کے ہی مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ مسجدیں ہمارے معاشرے کے اصلاح کے لیے اور سماج سدھار کے لیے ہماری مسجدیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمیں ان کی جو ہے خوبصورت جو ہے ان کو سجانے کے بجائے ان کے اندر کے نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی جو سارے عالم کے لیے نمونہ بنی اور سارے جہاں کے لیے دین پھیلنے کا ذریعہ بنی ہے، اس مسجد کا شروع کا عالم دیکھے ہیں کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی مسجد چھپر کی تھی، بارش آتی تھی تو کیچڑ بن جاتا تھا، نبی علیہ السلام اور صحابہ اسی کیچڑ میں نماز ادا کرتے تھے، لیکن اس مسجد کے اندر جو فیصلے ہوتے تھے، اس مسجد میں جو وہاں نظام جو چلتا تھا، جس نظام کی بنیاد پر صحابہ نے ساری دنیا میں دین تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے مسجدوں کے اندر کے نظام کو مضبوط بنائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں ہیں بنی ہوئی عالیشان اور بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن مسجدوں میں نظام نہیں ہے، مسجدوں کی امامت کا نظام نہیں ہے۔ آئے گا تو کوئی اذان دے کر کے نماز پڑھ کے چلا جائے گا، 2 آتے پڑھ کے چلے گئے، تیسرا آیا تو کوئی بس ڈھونڈ رہا ہے کہ جماعت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئے، اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ گاؤں کے ذمہ داروں کو اور جو ہے محلے کے اسی طریقے سے علاقے کے ذمہ داروں کو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا بتاؤ تم نے مسجدوں پر کتنے جو ہے مینار بنائے تھے، بتاؤ تم نے مسجد میں کتنی مہنگی ٹائلز لگائی تھی، لیکن اگر مسجدوں کے اندر کے نظام کو مضبوط نہیں کیا گیا اور ان مسجدوں کے نظام کو جو نوجوانوں کو مسجد سے جوڑنے کی فکر نہیں کی گئی تو یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ ان مسجدوں کا حق ادا تم نے کیوں نہیں کیا۔ مسجدوں کا حق کی ادائیگی یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں بہترین سے بہترین جو ہے پیسے اچھے لگا کر کے ان کو خوبصورت بناویں اور جو ہے علاقے کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد بنا لیں، لیکن اندر کا نظام اگر ہمارا نہیں بنے گا تو یاد رکھیے نہ ہمارے سماج میں سدھار آ سکتا ہے۔ جوانوں کو مسجد سے جوڑیں، مسجد کے نظام کو مضبوط بنائیں گے تب ہم جوانوں کو مسجد سے جوڑیں گے، اور جوان مسجد سے جڑ جائیں گے تو باہر سے ماحول سے کٹے گا، ان کو دینداری کا پتہ چلے گا، مسجد میں آنے والا بنے گا تو اس کو جو ہے نماز کا بھی پتہ چلے گا، نماز کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اس لیے جو ہے اپنی مسجدوں کے نظام کو منظم کیجئے اور جو ہے اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ہمیں عزتیں اللہ نے سنت میں رکھی ہیں، یاد رکھیے دنیا میں چچورے پن میں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے، عزت دین کے اندر اللہ نے جو رکھی ہے وہ کہیں نہیں رکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلوں کا ہی واقعہ ہے کہ لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں، وہ شریعت سے بھی آگے گزر چکے ہیں لیکن عزتیں نہیں مل رہی ہیں۔ لیکن کرناٹک کی ایک بچی نے حجاب جیسے ایک مقدس عمل جو ہے شریعت کے اس جو چھوٹے سے ایک
جو ہے اللہ نے جو پردے کو رکھا ہے تمام اس کا اہتمام کیا. اللہ نے تھوڑے عرصے میں دنیا کے ہر کونے تک اس کے نام کو عزت کے ساتھ پہنچا دیا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے میسج ہے کہ اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے, دنیا کے پیچھے بھاگنے میں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی کیجیے اور اپنے مسجدوں کے نظام کو منظم کریں گے. انشاءاللہ ہمارے نوجوان بھی مسجد سے جڑیں گے اور جو ہے ہمارے سماج میں بھی اچھا سدھار جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق